آپ سے سوال یہ ہے جی کہ ایک پیر کے لیے کتنا علم سیکھنا فرض ہے، کتنا علم سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے جس کے تحت وہ دنیا کے لوگوں کی رہنمائی کر سکے روحانی؟ حضرت علامہ پیر ظہیر عباس قادری صاحب، اسلامک و صوفی اسکالر، سجادہ نشین، مرکز قادریہ اسلام آباد۔ اسلام کا پرامن پیغام آگے شیئر کریں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ جزاک اللہ۔ آپ کا یہ سوال امت کے لیے اور لاکھوں کروڑوں انسانوں مسلمانوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ ہر مذہب میں جو اس کی علمی اور مذہبی شخصیات ہوتی ہیں ان کا ایک کرائٹیریا ہے، ان کا ایک معیار ہے، ان کا ایک تعلیمی سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ ہر سیٹ پر بیٹھنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی چیز کے اہل ہونا ضروری ہے کہ آیا آپ اس سیٹ کے قابل ہیں یا نہیں۔ اگر ایک انجینئر ہے تو جب تک اس کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری پلس ایکسپیرینس نہیں ہے تو وہ انجینئر نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کسی ڈاکٹر کے پاس جو میڈیکل ڈاکٹر ہے، اگر اس کے پاس MBBS یا متعلقہ شعبے کی ڈگری پلس ایکسپیرینس نہیں ہے تو وہ نہ ہی اپنا ہاسپٹل کھول سکتا ہے، نہ کلینک پہ بیٹھ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ باقاعدہ طور پر اس شعبے میں آ سکتا ہے۔ یوں ہی ایک پروفیسر کسی یونیورسٹی میں بلا وجہ ہی پروفیسر نہیں لگا دیا جاتا، اسے اس کے پاس وہ ڈگری ہونا اور وہ اسپیشلٹی ہونا ضروری ہے جو کہ اس کے شعبہ کے متعلق ہے۔ ایسے لوگ اربوں لوگوں میں کوئی ایک دو ہی ہو سکتے ہیں کہ اس کے پاس اگر ڈگری نہیں ہے باقاعدہ کسی یونیورسٹی کی تو وہ پھر اس شعبے میں اپنا نام کما گیا ہو، تو ایسے اربوں میں کوئی اکا دکا ہو سکتا ہے۔ اوورآل جو رواج ہے وہ الگ سے ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اسی طرح پیران اعظام کے لیے بھی دین نے ایک باقاعدہ سٹینڈرڈ دیا ہوا ہے۔ ہر بندہ اٹھ کر پیر نہیں بن سکتا۔ کسی بندے کا بھی اٹھ کر زلفیں رکھ لینا، داڑھی بڑھا لینا، چوغے پہن لینا، یا پھر تسبیح بڑی سی پہن لینا اور عوام الناس میں آنا جانا شروع کر دینا، یا پھر اجتماعات جو مسلمانوں کے ہیں ان کے سٹیجوں پر آنا، یا پھر جبہ پہن لینا اور اپنے نام کے ساتھ پیر لکھ دینا، اس سے بندہ پیر نہیں ہو جاتا۔ پیر کا باقاعدہ ایک معیار ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ الصحیح المسلم کے اندر باقاعدہ ایک حدیث مبارکہ ہے۔ جی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر، وہ مرد ہو یا عورت، فرض ہے۔ اچھا، اس حدیث پاک سے یعنی یہ پتہ چلا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ تو اس کے بارے میں محدثین کرام 1400 سال سے کسی ایک کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے، تو اس لیے میں یہ بات ڈائریکٹ بتاتا ہوں۔ تو 1400 سال سے علماء کرام، محدثین کرام اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ وضو، غسل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر جو ضروری علوم ہیں جو زندگی میں ہر روز کام آتے ہیں، وہ ہر مسلمان پر ان کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ تاجر ہو یا پھر وہ ڈاکٹر ہو یا کوئی بھی اس طرح کا، یعنی کسی بھی فیلڈ کا جو بندہ ہے، یوں کہہ لیں کہ ان سب پر یہ فرض عین ہے، نماز کی طرح فرض ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ پیر صاحب کے پاس کتنا علم ہونا چاہیے۔ وہ معاشرے کا عام انسان نہیں ہے وہ معاشرے کا عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ معاشرے کا وہ انسان ہے جو عام انسانوں کو، بلکہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں انسانوں کو گائیڈ کر رہا ہے۔ تو اس کے پاس دین کا ضروری علم ہونا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس نے الحمد سے والناس تک قرآن مقدس ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہوا ہو۔ پیر کا یہ معیار ہے۔ اسی طرح اس کو عربی عبارات اور احادیث مبارکہ اور آقا علیہ السلام کی سیرت اور جو سلسلہ ہائے طریقت ہیں ان سے واقفیت ضروری ہے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سلاسل کیسے ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، اور ان میں مشائخ نے، علماء نے، اولیاء نے کیا کیا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد وہ اس قابل ہوئے ظاہری، باطنی، علمی، روحانی طور پر کہ وہ شیوخ طریقت اور پیر طریقت کہلوائے۔ تو جو اس معیار کے قابل ہے وہ پیر ہو سکتا ہے، اور جو اس معیار پر پورا نہیں اترتا وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک کوئی شیطان تو ہو سکتا ہے، وہ کوئی جاہل تو ہو سکتا ہے، وہ بہروپیہ تو ہو سکتا ہے، وہ کوئی جادوگر تو ہو سکتا ہے، وہ عوام الناس کو دھوکہ دینے والا دھوکہ باز تو ہو سکتا ہے، وہ شیخ طریقت اور پیر مغاں اور پیر طریقت
نہیں ہو سکتا. لہٰذا عوام الناس کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ کیا ان کے پیر کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے یا نہیں، کیونکہ وہ جو پیر اپنے نام کے ساتھ لکھواتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کے پاس اگر عام عوام جتنا جو علم حاصل کرنا فرض ہے، اگر وہ علم بھی نہ ہو اور وہ کہے کہ میں پیر ہوں، تو اس کا مطلب ہے اس پیر صاحب سے تو وہ عام بندہ اچھا ہے جو کہ کاروباری اور یونیورسٹی میں اس نے ڈگری حاصل کی ہے، تو کم از کم اتنا علم جو ضروری ہے وہ تو ویسے ہی بندے کے پاس آ جاتا ہے. لہٰذا جو مشاخ اظام اور پیرانی اظام ہیں ان کے پاس ان کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے، مگر وہ پیر جس کو کلمہ بھی سیدھا نہ آتا وہ پیر نہیں ہے، شیطان ہے. وہ پیر جو نماز سے دور کرے انسان کو اور وہ اسے قرآن و حدیث کا پتہ ہی نہ ہو کہ اس میں نماز کی اہمیت کیا ہے، تو وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کا دشمن ہو سکتا ہے. تو یہ ضروری باتیں تھیں.